باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ گھر میں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس اور ہمارا جو ٹاپک ہے وومن کاسٹ اینڈ ریفارم۔ پیارے بچوں، جن لوگوں نے وومن کی اپلفٹ کے لیے، عورتوں کی بہبودی کے لیے، عورتوں کی ڈسکرمنیشن کے خلاف آواز اٹھائی، ان میں رام موہن رائے، دیانند سرسوتی، ورسا لنگم پنتول، جیوتی راؤ پہل، پنڈتا راما بائی، پریار، ممتاز علی، ایشور چندر ودیا ساگر۔ ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے وومن کی ڈسکرمنیشن کے خلاف کیا آواز اٹھائی، انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے۔ تو پہلے آپ نے تھوڑا بہت کل بھی رام موہن رائے کے متعلق پڑھا۔ جو رام موہن رائے تھے، انہوں نے ستی پردھا یعنی جو عورت، اس کو جب خاوند مرتا تھا تو پھر اس کو آگ میں کودنا پڑتا تھا، اس کے خلاف زوردار آواز اٹھائی۔ پھر اس نے ایک سبھا بنائی، اس سبھا کو بعد میں برہمو سماج بھی کہا گیا ہے۔ یہ سبھا جو تھی، اس کو تقریباً 1772 سے لے کر 1833 تک اس برہمو سبھا کو آگے بڑھایا، پھر برہمو سماج وجود میں آیا۔ اس ستی پردھا کو پھر الیگل مانا گیا ہے 1829 کو۔ رام موہن رائے جو پرابلم تھی وڈوز کی، انہیں زندہ جلایا جاتا تھا، اسی کے خلاف اس نے زوردار آواز اٹھائی۔ پھر کیا ہوا؟ 1829 عیسوی میں وڈو کی یہ ستی پردھا کو الیگل قرار دیا گیا، اور اس نے اور ایک کام کیا۔ اس نے سماج میں جو برائیاں تھیں، اس کے لیے اس نے پرانے ٹیکسٹ کو پڑھا۔ انہیں کہیں پر یہ نہیں لگا کہ عورت کو دوبارہ شادی کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ پیارے بچوں، جو رام موہن رائے تھے، یہ ویل ورسڈ تھے، اس سے سنسکرت، انگلش، بہت ساری زبانوں میں دسترس حاصل تھی۔ اس سے سنسکرت، انگلش، پرشین اس میں مہارت تھی۔ تو اس نے اپوز کیا اس بات کو کہ ستی پردھا کو اس نے بین کروایا، اس کو 1829 عیسوی میں۔ اسی طرح ہم ایک اور ریفارمر کی بات کرتے ہیں، جو آپ اپنے پیج 97 پر دیکھ رہے ہوں گے اس وقت۔ یہ دیانند سرسوتی، سوامی دیانند سرسوتی، یہ فاؤنڈر آرگنائزیشن، یعنی اس کی بھی ایک آرگنائزیشن تھی، اس کی بھی ایک فورم تھی، اس کو آریہ سماج کہا گیا۔ اس نے چائلڈ میرج کے اوپر بات کی، یعنی اس نے کہا کہ بچی کی شادی کم عمری میں نہ کی جائے، اور اس کا اور ایک دیا ہے، اس کا ایک اور دین بھی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈاوری سسٹم کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ ڈاوری سسٹم جو عورتوں کی ڈسکرمنیشن میں آتا ہے،
جہیز وغیرہ، اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی دیانند سرسوتی نے. یہ بھی اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ عورت کی دوبارہ شادی کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. ودیا ساگر نے تیسرا کام یہ کیا، اس نے بامبے میں ایک سکول کھولا ہے بچیوں کے لیے، تاکہ بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں. حالانکہ ان بچیوں کو گھر والے سکول جانے سے کتراتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ ہماری بچیاں جب سکول جائیں گی تو گھریلو کام کون کرے گا، یا اگر یہ پبلک پلیس پر گاڑی یا بس کا انتظار کریں گی تو یہ بے حیائی ہوگی. لہذا اسے ان چیزوں کا بھی ان چیزوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا. لہذا وہ کہتے تھے کہ جو ہندو لوگ تھے یا ہندو ماننے والے تھے یا آرتھوڈکس جو لوگ تھے، پرانے خیالات کے جو لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سکول لڑکیوں کو جانے کے لیے جب کہا جائے گا تو یہ گھروں سے باہر رہیں گے، یہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو جو لبرل فادرز تھے، آزاد خیال کے والد یا والدین جو تھے یا ہسبینڈز جو تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بچیوں کو گھر میں ہی تعلیم دی، یعنی پڑھایا. کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جنہوں نے پھر خود تعلیم گھر سے ہی حاصل کی. انہیں پولیٹیکل لائف کے بارے میں بھی پتہ چلا، انہیں سیاسی، انہیں ہر لحاظ سے انہیں گھر میں ہی شکشا دی گئی، یعنی تعلیم دی گئی. اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بولا کہ 19ویں صدی میں بچیوں کی اپلفٹ یا عورتوں کی اپلفٹ کے بارے میں کام شروع ہوا. تو پنجاب میں بھی ایک سکول 19ویں صدی میں کھولا گیا. آریہ سماج نے یہ سکول کھلوایا، اور اسی طرح سے جیوتی راؤ پہل نے مہاراشٹر میں ایک سکول کھلوایا ہے. مسلم ہاؤس ہولڈ نے اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم عربی میں، یعنی عربی پڑھایا. بچوں کو عربی تعلیم سے روشناس کرایا. یہ جو ان کی لینگویج تھی اس کو بڑھایا، عربی زبان میں ان کو قرآن پڑھایا گیا. پھر آہستہ آہستہ ممتاز علی اس کی وکالت کرتے ہوئے ان کے لیے، پھر وہ بھی باہر جانے کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں بھی اب سکول جانے دیا جائے. 19ویں صدی کی ابتدائی دور میں مسلم وومن بھوپال میں، انہوں نے بھی ایک اچھا رول ادا کیا ایجوکیشن وومن کو دینے کے لیے، یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے. انہوں نے پرائمری سکول علی گڑھ میں کھلوایا، اور ایک رقیہ، اس نے بھی مسلم گرلز کے لیے پٹنہ میں سکول کھولا. اس طرح سے آہستہ آہستہ سکول کھلوائے گئے اور بچوں کو تعلیم دینے کی راہ آہستہ آہستہ ہموار ہونے لگی. 1880 میں لڑکیاں یونیورسٹیز میں داخل ہونا شروع ہو گئی. ان میں سے پھر کچھ ٹرینڈ ڈاکٹرز بھی بن گئے، کچھ ٹیچرز، اور کسی نے لکھنا شروع کر دیا، رائٹر بن گئے. ان میں سماجی، جسے سماج میں رتبہ حاصل ملا، وہ کرٹیک نظریہ رکھنے والی عورت تارا بائی سندھیا
اس نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی. اس نے ایک کتاب لکھی ستری پرش تلنا، یعنی وومن اور مین کے درمیان کمپیریزن اس میں دکھایا گیا ہے. اس کتاب میں سوشل ڈفرینس دکھائی گئی ہے. اس کتاب میں یہ کس نے لکھی؟ یہ لکھی تارا بائی، پنڈتا تارا بائی نے. یہ زبردست سکالر تھی سنسکرت کی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہندوازم جو ہے یہ عورتوں کو زیادہ دبا دیتی ہے، لہذا ان عورتوں کی سختیوں کے بارے میں اس کتاب میں لکھا گیا ہے. اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. اس کے بعد آپ نے ایشور چندر ودیا ساگر. ایشور چندر ودیا ساگر جو تھے یہ بھی ریفارمر تھے. ودیا ساگر انشنٹ یعنی پرانی کتابوں کو پڑھتے تھے اور تجویز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عورت کی ریمیری یعنی دوبارہ شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لہذا اس نے جب زور لگایا کہ عورتوں کی ریمیریج ہونی چاہیے، اس کے ایفورٹ سے اور بہت سارے ریفارمرز کے ایفورٹ سے، ان دنوں یہاں پر برٹش گورنمنٹ تھی، ان پر زور دیا گیا تو لہذا ایک ایکٹ لایا گیا، وڈو ریمیریج ایکٹ. یعنی اس میں وڈو کو چھلانگ لگا کر آگ میں کودنا بین کیا گیا. یہ ایکٹ 1856 میں لایا گیا. یہ کس زمرے میں لایا گیا؟ فیورڈ وتھ ریمیریج، یعنی اس میں فیور ریمیریج کو کیا گیا، یعنی اس کے مطابق اب عورت دوبارہ شادی کر سکتی تھی. پیارے بچوں، جو یہ پنڈتا راما بائی تھی، یہ آپ کو معلوم، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ گریٹ سکالر، بہت اچھی سکالر تھی. کس کی؟ سنسکرت کی. تو اس نے اس کتاب کے علاوہ پھر آہستہ آہستہ میگزین لکھی، بہت ساری چھوٹے چھوٹے رسالے لکھی، اور جو آرتھوڈاکس مسلم تھے، پرانے خیالات کے جو مسلمان تھے یا ہندو تھے، انہیں اب اثر ہونے لگا. اب بہت ساری باتیں ہونے لگی سوشل چینج کے بارے میں، یعنی عورتوں کے متعلق اب لوگوں میں ذہن بیدار ہونے لگا. اس طرح سے پولیٹیکل پریشر بھی اس میں لایا گیا. ان کو عورتوں کو اب ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہوا. تو یہ تارا بائی، پنڈتا تارا بائی جو تھی، اس نے بھی بہت ساری نیشنلسٹس کے ساتھ جوائن کیا اور سوشل موومنٹ میں حصہ لیا 1920 میں. آپ کو معلوم ہوگا 20th سینچری کے ٹاپ موسٹ لیڈرز تھے ان دنوں جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس. یہ بھی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے تھے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے سماج میں، برابری ہونی چاہیے سماج میں، اور یہ دونوں عورتوں کے متعلق ان کی آزادی کے حق میں تھے. لہذا یہ جو نیشنلسٹ لیڈر تھے، انہوں نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق کے بارے میں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ عورت سماج کا بنیادی تھمب ہے،
یہ ایک ستون ہے سماج کی، لہذا اینٹی برٹش سٹرگل میں ان کا بھی ہاتھ ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح سے لا اگینسٹ چائلڈ میریج لایا گیا، یہ اسمبلی میں پاس کروایا گیا، تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔